نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ علیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال سے 2 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کو یاد بھی فرمایا ہے، مسلمانوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر مسلمانوں کو جہاد میں ثابت رہنے کا حکم بھی دیا ہے، اور جہاد میں کام کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ نماز کے علاوہ ہے، نماز کا ذکر جہاد میں علیحدہ ہے، وہ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اس طرح پڑھاؤ ان کو، اس طرح نماز با جماعت ادا کرنے کا طریقہ ان کو بتاؤ، کہ آپ ان کو صلاۃ کا کہیں، ایک جماعت آپ کے ساتھ صلاۃ ادا کرے، جب وہ 1 رکعت پڑھ لیں اور قیام میں کھڑے ہو جائیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں، دوسری جماعت آ جائے، وہ آپ کے ساتھ 1 رکعت پڑھے اور اپنی رکعت پوری کر کے وہ چلے جائیں، پھر پہلے آئیں، 1 رکعت اپنی پڑھ کے سلام پھیر لیں، جہاد بھی ہوتا رہے گا، نماز ٹوٹے گی بھی نہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ آج نماز کے علاوہ ایک اور بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پہلے ہم ان 2 آیات مقدسات کا ترجمہ، مفہوم، مطلب بیان کر لیتے ہیں، پھر جو نماز کے خلاف ہیں، صلاۃ کے خلاف ہیں، ان کے منہ پہ لعنتیں ڈالیں گے۔ جب اللہ ہی لعنتیں ڈال رہا ہے تو ہماری لعنتیں تو کچھ نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان پر لعنتیں ڈالیں۔ اللہ نے کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ایسے لوگوں پر پڑتی ہے جو موجودہ جہل اجڑ پرلے درجے کے حرام زادے نبی اٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہوں پہ خدا کی لعنت۔ یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، حرام زادہ زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں۔ سورۃ نون والقلم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چلتے ہیں، نماز کے خلاف چلتے ہیں، قرآن کے خلاف چلتے ہیں، یہ ہیں اتل بعد ذالک زنیم، ہیں حرام زادے۔ چلو بہرحال قرآن پاک نکال کے دیکھ لینا۔
یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ذکر فرمایا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا تو اللہ نے بہت ذکر فرمایا ہے، اور کافروں کا بھی ذکر بہت فرمایا ہے، بہت ذکر فرمایا کافروں کا، ان کو لعنتوں کا، اور مسلمانوں کو شابشوں کا ذکر ہے. مسلمانوں کو نیکی کی طرف بلانے کا، نیکی کرنے کا، اور نیکی پہ ہمیشہ گامزن رہنے کا اور ثابت قدم رہنے کا حکم دیا، اور کافروں کو ان کے کیے کی لعنتیں، ان کے کیے کی لعنتیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، اس میں دیریہ بھی شامل ہے، جو اپنے باپ کو باپ تسلیم نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی کیا مانیں گے وہ، اللہ کی ذات کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے. چلو ہم اب پہلے اس کا مفہوم بیان کر لیں، پھر تشریح ہوتی رہے گی. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اذا لقیتم فئۃ، جب تم کافروں کی جماعت سے کسی لشکر سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، مت بھیڑ ہو جائے، فثبتوا، پھر تم ثابت قدم رہا کرو. فثبتوا، یہ باب ناصرہ ینصروا سے فعل امر کا صیغہ ہے، جس طرح اذکروا ہے نا، جس کو احمد عیسیٰ کو آتا ہی نہیں، آذکارو ہو گیا نا، اندھوں میں کانا راجا جو آگے بیٹھے ہیں نا، اس کے سننے والے، ان کو خود بھی نہیں پتا بھی یہ اذکارو اور اذکرو صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط. اسی طرح مربی جو مرزائیوں کے مربی ہیں، انہیں بھی خاص طور پہ ان کی عوام کو، وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ جہل ہیں، انہیں بھی نہیں پتا کہ مربی کیا بھونک رہا ہے. ہاں، فَتَلَقَّى آدَمَ، تو کسی مربی نے، کسی مرزائی نے اس کی غلطی نہیں نکالی. بعضکم لبعض، بعضکم لبعض، بعضکم لبعض، بعضکم، ایسے مربی جہل اجڑ اور ترلا دیکھا کتنا بڑا نکالا ہوتا ہے، ماشاء لگا کے اوپر سے اتنا ترلا نکالا ہوتا ہے ایسے. اور جہل اجڑ، پہلے قرآن تو سیکھ لے، پہلے یہ کام تو کر لے. اندھے اوپر سے دیکھ کر بھی زبر زیر پیش کی پہچان نہیں. اور یہی بات احمد عیسیٰ میں وہ کچھ زیادہ جہل ہے، مربیوں سے نا کچھ زیادہ ہی جہل ہے. ایک تو اس سے تکبر لے بیٹھا، تکبر زی ازازیل را خار کرد، بزندہ لعنت گرفتار کرد. دوسرا اس نے تکبر سے بھی ایک اور بڑی بات کر دی کہ رسول اور نبی کی حد تک رہتا تو لعنتیں کم تھیں، اب ڈائریکٹ ہی کہا کہ یہ اللہ ہی تو بول رہا ہے، اور اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا اسے. اسی لیے اوپر سے دیکھ کر اسے بھی قرآن نہیں آتا، کیونکہ اصل میں پہلے مربی بھی رہا ہے، وہ مرزائیوں کا مربی بھی رہا ہے کافی عرصہ تک. اس نے سوچا کہ مربی پڑھنے سے تو اتنی آمدن نہیں آتی، کیوں نہ ایسا کام کیا جائے یوٹیوب پر یہ چینل بھی چل جائے، پیسہ بھی عام آئے. وہ اپنی سازش میں یا اپنی شرارت میں، اپنی خباست میں کامیاب ہو گیا. لانتے تو جتنی مزید پڑتی رہے، چینل تو چل گیا نا. جس طرح ابو جہل نے
نبی علیہ السلام کی مخالفت کی شاید لوگ جانتے یا نہ جانتے. اب تو ہے جہاں نبی علیہ السلام کا ذکر ہوگا نا، ساتھ ابو جہل کا ذکر بھی ہوگا لعنتوں کے ساتھ. تو بات صحیح کسی نے کہا کہ ہوں گے بدنام تو نام نہ ہوگا، ہوں گے گر بدنام تو نام نہ ہوگا. نام کمانا چاہے بدنامی میں ہو چاہے اچھائی میں ہو چاہے برائی میں ہو. اب نام احمد عیسیٰ نے کما لیا ہے، چاہے لعنتیں پڑھ رہی ہیں، نام کما لیا ہے، پیسہ بھی کمایا، نام بھی کمایا. اسی طرح غلام قادیانی کے ماننے والے بھی غلام قادری کی پیروی کر کے اور اسلام کے خلاف بھونک کر بدنام ہو رہے ہیں. تو بدنام ہو رہے ہیں تو نام تو نہ ہوگا. دنیا کائنات میں ان کا نام تو ہو گیا نا کہ مرزائی بھی مسلمانوں سے پھٹے ہوئے ہیں، لعنتی قسم کے لوگ ہیں جو اپنا آپ منوانا چاہتے ہیں اور کانے کو دجال کانے کو منوانا چاہتے ہیں کہ وہ نبی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے نظریات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. رب نے مسلمانوں کو حکم دیا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری ملاقات ہو جائے، تمہاری مد بھیڑ ہو جائے. مد بھیڑ بھی لفظ بولتے ہیں، مد بھیڑ ہو جائے کافروں کے لشکر سے، کافروں کی جماعت سے، فثبتوا، پس تم ثابت قدم رہنا. اگر فاؤ کو پیچھے کریں یا ہٹا دیں تو آگے پڑھیں گے اثبتوا باب ناصرہ ینصروا. یہ کئی مرتبہ میں قاعدے سمجھا چکا ہوں، سننے والوں کے لیے یہی ہے کہ باب ناصرہ ینصروا یا باب کارما یکرم، یہ دو باب ہیں جن کا عین کلمہ مضارع میں بھی نہ صرف مضارع میں مرفوع ہوتا ہے، اور کارما یکرم میں ماضی میں بھی عین کلمہ مرفوع ہے اور مضارع میں بھی مرفوع ہے، جسے مضموم بھی کہتے ہیں، ضمے والا ہے، پیش والا ہے. لہذا ان دونوں کا جب امر بنے گا تو عین کلمہ مرفوع رہے گا، اور حمزہ جو ہے امر کا حمزہ عین کی حرکت کی وجہ سے اس پر بھی پیش لگائیں گے. حمزہ امر کا، جسے الف بھی کہتے ہیں، الف کی صورت ہو یا حمزہ کی عین کی طرح صورت بنی ہو، وہ عین نہیں ہے، وہ حمزہ ہی ہے، یعنی الف ہی ہے. دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں کئی دفعہ ایک حمزہ لکھا ہوتا ہے، حمزہ زبر آ، اور ایک الف لکھا ہوتا ہے، الف زبر آ. بعض دفعہ دونوں الف لکھے ہوتے ہیں، آ. اب دونوں حمزے ہیں، اور پہلے حمزے کا معنی کیا؟ انزلنا، کیا نازل کیا ہم نے. اب پہلا حمزہ جو ہے انزلنا، کیا نازل کیا ہم نے. اسی طرح اور بھی کئی دفعہ دو حمزے جب اکٹھے ہیں تو پہلے حمزے کا معنی سوالیہ ہوگا کیا، دوسرا حمزہ نفس کلمے کا ہوگا. جس طرح باب افعال میں انزلنا کا حمزہ نفس کلمے کا ہے، انزلنا کا حمزہ نفس کلمے کا ہے، اس کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا. علیحدہ ہو گیا، نزل علیحدہ ہو گیا،
سوا احمد عیسیٰ کے، کیونکہ اس کی گرامر علم جو اس کا محمد کے فلٹر سے آتا ہے، علم اس کا محمد کے فلٹر سے آتا ہے، اور گرامر جو ہے نا، وہ گرامر وہ نذیر کی قبر سے اچھلے مار کے نکلتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے آ علیحدہ ہو گیا، نزال علیحدہ ہو گیا۔ جو صحیح گرامر ہے وہ انزلنا کے الف کو علیحدہ نہیں کرتی، جی ہاں، کیونکہ وہ باب افعال سے ہے، اور انزلنا جمع متکلم فعل ماضی معروف باب افعال، اور یہ حمزہ گرتا نہیں، سارے جملے 14 کے 14 پڑھ لو، سب میں رہے گا۔ انزلا، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتنا، انزلتو، انزلنا۔ اسی طرح اسبتو باب ناصرہ ینصرو ہے، اسبت، اسبتا، اسبتو، اسبتی، اسبتا، اسبتنا، اسبتنا، لأسبت، لأسبت، لنسبت، عین کلمہ مرفوع رکھنا ہے، واحد متکلم بنا لأسبت، جمع متکلم بنا لنسبت۔ بہرحال جو گرامر جانتے ہیں وہ ماہر ہیں، اللہ تعالیٰ طالب علم بھی میری بات سنتے ہیں، اور کئی دفعہ مجھے لکھ بھی دیتے ہیں کہ استاد جی آپ نے تھوڑی سی یہ غلطی کی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے طالب بچوں سے، کیونکہ جلدی میں بعض دفعہ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی نہیں، ہم نبی تو نہیں ہیں نا کہ کوتاہی نہ کریں، کوتاہی کرتے ہیں تو بچے تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، لیکن بہرحال بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں گرامر آپ کے درس سننے سے ہمیں گرامر معلوم ہو جاتی ہے، گرامر کہ لفظ کو پڑھنا کس طرح ہے۔ اور یہی تو ایک انسان کی عقل ہے کہ تھوڑی سی توجہ دے نا تو اس کو بھی گرامر آ جاتی ہے، تو مشکل گرامر نہیں ہے۔ چلو، یہ حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ پس تم ثابت قدم رہو، اسبتو، ثابت قدم رہو، واذکرو، پھر لفظ آ گیا سورۃ انفال آ رہا، واذکرو، واو کو علیحدہ کرے، آگے پھر اذکرو، آگے جب اللہ کے ساتھ ملایا، اللہ کے لام کے ساتھ ملایا تو بن گیا اذکر اللہ، واو بھی لکھنے میں کھڑی ہے، بولنے میں نہیں ہے، اذکر اللہ، حمزہ بھی جو جمع کی نشانی ہے وہ بھی کھڑا ہے، بولنے میں نہیں ہے، لہذا آگے لام کے ساتھ را کو ملایا، اذکر اللہ۔ اب جمع مذکر حاضر فعل امر، باب ناصرہ ینصرو، پہلا بھی باب ناصرہ ینصرو، اسبتو، اور یہ بھی باب ناصرہ ینصرو، اذکرو، اذکر، اذکرا، اذکرو، اور یاد کرو تم، ذکر کرو تم اللہ کا۔ میں نے کہا تھا نا یہاں ذکر کا ہے، اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، جہاد بھی جاری رکھو، ثابت قدم رہو، نعرہ تکبیر کرتے رہو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پوری فوج میں ایک جذبہ و جوش پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کا نام تکبیر، جب نعرہ تکبیر لگاتا ہے تو کافروں کے بت اوندھے منہ گر پڑتے ہیں۔ لگاتا تھا وہ نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ یہ ہے مسلمان کے نعرے کی اپنا دبدبا، نعرے کا دبدبا، نعرے کا روب۔ لگاتا تھا جب وہ نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ وذکرو، اللہ کا ذکر کرو، کثیرن، بہت زیادہ،
لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، تمہیں اللہ کامیابی سے ہمکنار کر دے، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے، تم کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اب یہ بھی امر کا صیغہ ہے، تم اللہ کا فرما بردار بنے رہنا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کا بھی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور تم فرما برداری کرتے رہنا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت کرتے رہنا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ ہاں، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرنا تم، فرما برداری کرنا تم۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ ولا تنازعوا، اب یہاں نہیں کا ذکر آ گیا، نہیں فعل نہیں امر کے مقابلے میں نہیں آتا ہے، اور نہ جھگڑا کرنا، فتفشلوا، پس نہ بزدلی دکھانا، وتذهب ريحكم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آپس میں محبت الفت یا آپس میں اتحاد اتفاق نہ ٹوٹ جائے، چلا نہ جائے، بھاگ نہ جائے۔ تذهب ريحكم، تمہاری ہوا نہ نکل جائے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں۔ اب تو جب اس کے سامنے کیا ہے نا تو تیری ہوائی نکل گئی، تیری ہوائی خرچ ہو گئی۔ یہ اللہ کے کلام سے لفظ لیا ہوا ہے ہم نے، یہ مثال اللہ کے کلام سے لی ہوئی بات ہے۔ وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ، کہیں تمہاری ہوائی نہ نکل جائے، آپس میں جھگڑے میں بزدلی دکھا کر تمہاری ہوائی نہ نکل جائے، بزدلی نہ کرنا، بزدلی نہ اپنانا، بزدل نہ بننا۔ نہ جھگڑا، آپس میں جھگڑنا، اور نہ ہی کوئی بزدلی کی بات کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ہوائی نکل جائے۔ کثرت کو دیکھ کر ہوا نہ نکالنا، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرنا، ذہن میں رکھنا کہ مر گیا تو شہید، بچ گیا تو غازی۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے، دونوں طرف انعام، دونوں طرف انعام، غالب آ گیا تو غازی، چل بسا تو شہید۔ واہ واہ مالکا، مسلمان کو تو نے کتنے انعام عطا فرمائے۔ مرنا تو ہے، مرنا تو ہے، بزدل کی موت بھی مر گیا تو مر گیا، اور شیر کی موت مرا تو تر گیا۔ رب نے یہاں حکم فرما دیا کہ کہیں بزدلی نہ دکھانا، بزدلی کی طرف نہ آنا، بزدل نہ بننا، کہیں ایسا نہ ہو۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ہوائی نکل جائے۔ واہ جی، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے وہ جو ہم عام لفظ پنجابی میں بولتے ہیں، تیری وہاں اردو میں بول دیتے ہیں، تیری وہاں جا کر ہوائی نکل گئی، پیچھے سے تو بڑا بہادر بن کر آیا تھا، یہاں ہوائی نکل گئی۔ مراد یہ تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے چل کر تو تم آیا ہم جہاد کرنے چلے ہیں، اور جب کافروں کی کثرت دیکھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ہوائی نکل جائے۔ واہ مولا، وہ لفظ جو ہم عام استعمال کرتے ہیں، یہ قرآن کے لفظ ہیں، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔
قاری امانت مفتی امانت اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بڑا بولتا تھا، مرزائیوں کے سامنے گیا تو ہوا ہی نکل گئی. ہم مرزائی میرے سامنے آتے ہی نہیں. پکی بات ہے، مرزائیوں کو پتہ ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا. جب پڑھنا نہیں آتا تو یہی ہماری خوش بختی ہے کہ مرزائیوں کا بڑا خلیفہ بھی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، بالکل نہیں. اور ان سے ہم ایک ہی چیز کا مطالبہ کر لیں گے، زیادہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو تم کہتے ہو کہ مرزے پر مریم کی کیفیت طاری رہی، تو وہ تو بھونکتا ہے کہ اللہ نے رجولیت کی تو سال پورا خون ہی آتا رہا. یہ کہاں تک درست ہے؟ پھر 10 مہینے تک حمل رہا، 11ویں مہینے مرزا مریم سے پیدا ہوا، 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد مریم مر گئی. یہ بتاؤ، بس کہ مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں. یہاں اللہ نے بھی یہی فرمایا نا کہ تمہیں اپنی بات پہ ثابت قدم رہنا چاہیے. اگلے کی ایک بات ہی کافی، اس کے جھوٹا کرنے کے لیے، ان کو جھوٹا ہونے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، اور ہمیں جھوٹا کرنے کے لیے ایک بات کافی ہے کہ یہ مرزا غلام آدمی جس سے مرزائی تم بنے ہو، تم قادیانی بنے ہو اور بڑا فخر کرتے ہو. مرزیہ تو خود مرزائی غلام قادیانی حرام زادہ تھا، تم بھی حرام زادے ہو. اگر تم پہچان لو گے صحیح بات کو تو اپنے آپ ان سے دور ہو جائے گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الفت لے کر مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ ہمیں مسلمان بنائے اور مسلمانوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا مرزائی کریں گے اگر اپنے والد کی اولاد ہیں تو. مرزا تو حرام زادہ ہے، یہ تو پکی بات ہے، پکی بات، لوہے پر لیک، گل میری ٹھیک. ایسی بات جب پکی بات ہو جس کا ان کے پاس جواب ہی نہیں، تو باقی سار جہاں مرضی ڈائے رکھی. جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ تو فوت ہو گئے ہیں، تو یہ بھی پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی یہ نکال کے نہیں دکھا سکتے. بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ. اور نبی علیہ السلام کی تمام احادیث مبارکہ کی مخالفت کرتے ہیں ڈٹ کے. اور غلام قادیانی کے جو لغویات ہیں، جو فضولیات ہیں، ان کو سامنے لا کر ان پر تم دلیل دو، تو ہمیں ان کی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں. جب ہم ان کی دلیل دیتے ہیں تو وہ بھی اس دلیل کو نہیں مانتے. تم کہو نا اور جو غلام قادیانی کی بات کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ وہ جھوٹا تھا، اس لیے کہ وہ لئی مردود تھا. اس پر خدا کی اور خدا کے رسول کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام کائنات کی لعنت تھی. قرآن اور حدیث سے کانے کا تعلق ہی نہیں. لیکن کرے کیا، ان کے بڑوں نے یہ بھی لکھ دیا نا، کہ غلام قادیانی نے بھی لکھ دیا ہے کہ یہ قرآن پاک تو میری منہ کی باتیں ہیں. قرآن پاک پہلا سارا ختم ہو گیا، اب دوبارہ مجھ پر نازل ہوا ہے. اتنے بڑے بڑے اس نے جھوٹ بولے ہیں، بلنڈر بولے ہیں، لیکن عقل کا علاج ان کا کون کرے؟ بس بات تو ہے عقل کی. محمد الرسول اللہ بھی میں ہوں، اور یہی تو احمد عیسیٰ بھونکتا ہے. میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوں، میں اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہوں، سارا کچھ میں ہوں. پھر حرام زادے کو قرآن آتا نہیں، پھر حرام زادے کو قرآن نہیں آتا.
उज़्कुरू को अज़करू, उसजुदू को असजादू, ली अल मलाइका, लम्ज़ ली अलहदा कर दे, आगे ला मलाइका, ला मलाइका, अल मलाइका की बजाय ला मलाइका। जब ऐसा इल्म हो जो मोहम्मद के फिल्टर से निकलता हो और नज़ीर की कब्र से उछल्ले मार के उसके अंदर दाखिल होता हो, ऐसे इल्म वाला तो ऐसा ही जहल होता है, ऐसे इल्म वाला ऐसा जहल होता है। और इसी तरह मुरब्बी भी, चाहे वो तुरला पहन ले चाहे बग़ैर तुरले के आए, जितनी मर्जी माया लगा के आए, जहल तो फिर जहल है ना बाबा, जहल तो फिर जहल है। चलो मैं तर्जुमा फिर न रह जाए। वतज़हबा रिहुकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी हवा निकल जाए। वस्बिरू, सब्र करना। अब वस्बिरू को वाव हक पीछे हटा दे, आगे बताता तो मैं हूं, इस बिरू रह गया, इस बिरू। अब अहमद ईसा या मुरब्बियों से पूछो कि इस बिरू क्यों हुआ है, ये कैसे इस बिरू हुआ है, इस बिरू कैसे हुआ है। शायद कोई मुरब्बी का किसी मौलवी से थोड़ा बहुत मार खाई होगी तो वो बता दे। बाकी अहमद ईसा के मानने वाले तो सारे जहल हैं, वन टू ऑल। जितने भी इंडिया वाले इसको मानते हैं सारे के सारे जहल हैं, चाहे वो एमए, डबल एमए, ट्रिपल एमए, पीएचडी, जो भी उन्होंने संधि ली हैं, असनाद ली हैं, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, कुछ भी हैं, सारे के सारे अहमद ईसा के मानने